بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ہمارے آج کا یہ چوتھا ایپیسوڈ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس سے پہلے کے ایپیسوڈ دیکھ لیے تو آئندہ کے ایپیسوڈ میں بھی ہمارے ساتھ رہیں، یا اگر پچھلے ایپیسوڈ نہیں دیکھے تو وہ بھی ضرور دیکھیں اور آئندہ کے ایپیسوڈ بھی دیکھتے رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا دوسری عورتوں کا دودھ پینے سے انکار۔ بہرحال بیوی کے کہنے سے فرعون نے اس لڑکے کو قتل سے آزاد کر دیا۔ اب فرعون کی بیوی نے اس کو دودھ پلانے کے لیے اپنے آس پاس کی عورتوں کو بلایا۔ سب نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی خدمت انجام دیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی کی چھاتی نہ لگتی۔ اب فرعون کی بیوی کو یہ فکر ہو گئی کہ جب کسی کا دودھ نہیں پیتے تو زندہ کیسے رہیں گے، اس لیے اپنی کنیزوں کے سپرد کیا کہ اس کو بازار اور لوگوں کے مجموعے میں لے جائیں، شاید کسی عورت کا دودھ یہ قبول کر لیں۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بے چین ہو کر اپنی بیٹی کو کہا کہ ذرا باہر جا کر تلاش کرو اور لوگوں سے دریافت کرو کہ اس تابوت اور بچے کا کیا انجام ہوا، وہ زندہ ہے یا دریائی جانور کی خوراک بن چکا ہے۔ اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ یاد نہیں آیا تھا جو حالت حمل میں ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اور چند روز مفارقت کے بعد واپسی کا کیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن باہر نکلی تو قدرت حق کا کرشمہ دیکھیں کہ فرعون کی کنیزیں اس بچے کو لیے ہوئے دودھ پلانے والی عورت کی تلاش میں ہیں۔ جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا کہ یہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں لیتا اور یہ کنیزیں پریشان ہیں تو ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ دیتی ہوں جہاں مجھے امید ہے کہ یہ ان کا دودھ بھی پی لیں گے اور وہ اس کو خیر خواہی اور محبت کے ساتھ پالیں گے۔ یہ سن کر ان کنیزوں نے ان کو اس شبے میں پکڑ لیا کہ یہ عورت شاہد اس بچے کی ماں یا کوئی عزیز خاص ہے جو وثوق سے کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ گھرانے والے اس کے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں۔ اس وقت یہ بہن بھی پریشان ہو گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جگہ پہنچ کر پھر ابن جبیر کو خطاب کیا کہ یہ تیسرا واقعہ فتون یعنی آزمائش کا ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے بات بنائی اور کہا کہ میری مراد اس گھر والوں کے ہمدرد خیز خواہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ فرعونی دربار تک ان کی رسائی ہوگی، اس سے ان کو منافع پہنچنے کی امید ہوگی، اس لیے وہ اس بچے کی محبت اور ہمدردی میں کسر نہ کریں گے۔ یہ سن کر کنیزوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ واپس اپنے گھر پہنچی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو واقعہ کی خبر دی اور ان کے ساتھ اس جگہ پہنچی جہاں یہ کنیزیں جمع تھیں۔ کنیزوں کے کہنے سے انہوں نے بھی بچے کو گود میں لے لیا۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً ان کی چھاتیوں سے لگ کر دودھ پینے لگے، یہاں تک کہ پیٹ بھر گیا۔ یہ خوش خبری فرعون کی بیوی کو پہنچی کہ اس بچے کے لیے دودھ پلانے والی مل گئی۔ فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلوایا۔ انہوں نے آ کر حالات دیکھے اور یہ محسوس کیا کہ فرعون کی بیوی میری حاجت و ضرورت محسوس کر رہی ہے، تو ذرا خودداری سے کام لیا۔ اہلیہ فرعون نے کہا کہ آپ یہاں رہ کر اس بچے کو دودھ پلائیں، کیونکہ مجھے اس بچے سے اتنی محبت ہے کہ میں اس کو اپنی نظروں سے غائب نہیں رکھ سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں تو اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی، کیونکہ میری گود میں خود ایک بچہ ہے جس کو دودھ پلاتی ہوں، میں اس کو کیسے چھوڑوں؟ ہاں، اگر آپ اس پر راضی ہوں کہ بچہ میرے سپرد کر دیں، میں اپنے گھر رکھ کر اس کو دودھ پلاؤں، اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اس بچے کی خیرگیری اور حفاظت میں ذرا کوتاہی نہ کروں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس وقت اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ بھی یاد آ گیا جس میں فرمایا کہ چند روز کی جدائی کے بعد ان کو تمہارے پاس واپس بھیج دیا جائے گا۔ اس لیے وہ اور اپنی بات پر جم گئی۔ اہلیہ فرعون نے مجبور ہو کر ان کی بات مان لی اور یہ اسی روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر آ گئی اور اللہ جل شانہ نے ان کا نشو و نما خاص طریقے سے پر فرمایا۔
ناظرین گرامی، ہمارا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے ابھی چل رہا ہے، اور آئندہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ آئندہ کی ویڈیوز میں بھی ہمارے ساتھ رہیں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔